وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین، حاضرین ناظرین، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ لوگوں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی عبرت ہے۔ مویشی ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو جانور گھر میں پالے جاتے ہیں، جو جانور گھر میں پالے جاتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مویشی۔ جو جانور گھر میں پالے جاتے ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، یہ ایک ہی قسم ہے، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکرا، بکرے اور چھترا، یہ 4 قسمیں، 4 قسم کے جانور جو گھر میں پالے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی کیا ہے؟ عبرت۔ عبرت کہتے ہیں ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ چلے جانے کو، جہالت کے اندھیروں سے نکل کر علم کی روشنی میں آنے کو کیا کہتے ہیں؟ عبرت۔ یا اور آسانی سے سمجھو، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ لوگوں اگر تم ان جانوروں میں غور کرو گے، جانوروں میں غور کرو گے تو اللہ تم کو شرک کے اندھیروں سے نکال کے توحید کی روشنی میں لے آئے گا۔ یہ مطلب ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جو پایوں میں بھی کیا ہے؟ عبرت ہے، اللہ کی توحید کی دلیلیں ہیں چوپایوں میں تمہارے لیے، تم سمجھو یا نہ سمجھو، اللہ نے توحید کی دلیلیں چوپایوں میں بیان فرما دی ہیں۔ فرمایا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جانوروں کے پیٹوں میں خون بھی ہوتا ہے اور گوبر بھی ہوتا ہے۔ جانوروں کے پیٹوں میں کیا ہوتا ہے؟ خون بھی ہوتا ہے اور گوبر بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ گوبر اور خون کے درمیان میں سے خالص دودھ کو نکال کر گلے سے آسانی کے ساتھ اترنے والا خوش ذائقہ، خوش لذت دودھ تم کو ہم پلاتے ہیں۔ نُسْقِيكُم کرو مانا کا کیا ہے؟ دیکھو کیا ہو کر رکھا نُسْقِيكُم، کیا مانا ہے؟ کیا مانا ہے نُسْقِيكُم؟ مما فی بطونی، ہم ہے نا، ہم پلاتے ہیں۔ کوئی نبی ولی پیر فقیر فرشتہ، وہ بابا رنگ علی سرکار ہیں؟ کوئی نہیں۔ کون؟ نُسْقِيكُم، ہم پلاتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ خالص اللہ پاک کا کرم ہے۔ جو دودھ پی رہے ہو نا، دودھ کا گلاس کھانے سے پہلے ذرا سوچو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا۔ دودھ کے گلاس سے گلاس چاڑ کے نکار بھی نہیں مارتے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ خوش ذائقہ، خوش رنگت گلے سے آسانی کے ساتھ اترنے والا دودھ جو پی رہے ہو، یہ پی نہیں رہے ہو، ہم پلا رہے ہیں۔ اس سے بڑی اللہ پاک کی توحید اور کیا بیان کہ دودھ کے اندر بھی کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ دودھ کس کا کرم ہے؟ کس کا کمال ہے؟ کون پلا رہا ہے دودھ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دودھ پینے کے بعد یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم بارک لنا فی وزدنا من، یہ دودھ کی دعا ہے، اللہ اس دودھ میں برکت پا دے، وزدنا من، اور دے، اس سے بھی زیادہ دے۔ اور دودھ ایک ایسی اللہ پاک کی نعمت ہے، اس کے پینے سے پیاس بھی ختم ہوتی ہے اور بھوک بھی مٹتی ہے۔ باقی اور کوئی چیز بھی آپ کھا لیں، فروٹ کھا لیں، روٹی کھا لیں،
جی پیاس نہیں مٹے گی، تو پینے والی پیپسی پی لیں اور چائے پی لیں، بھوک نہیں مٹے گی۔ دودھ ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے، اس کے استعمال کرنے سے پیاس بھی ختم ہوتی ہے اور بھوک بھی ختم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دودھ پہ اعمال کو بھی، ایمان اور اعمال کو بھی قیاس کیا جاتا ہے۔ دودھ پہ ایمان اور اعمال کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے۔ تو کیسے؟ اگر دودھ کے اندر گوبر پڑ جائے تو نہیں قبول کر لو گے اس کو؟ پتہ لگ جائے گا اس میں گوبر ہے، جی بہت بھی نہیں لیتے ہیں لوگ، پتہ لگ جائے، اس میں پتہ لگ جائے جی، تو دھوکھے میں تو آدمی زہر بھی کھلا دیتے ہیں۔ پتہ لگ جائے کسی کو اس میں گوبر ہے یا نظر آ جائے نہیں لے گا، یا خون کا بھی خون پڑ گیا نہیں قبول کرو گے۔ اسی طرح اللہ پاک ایمان کے اندر اگر شرک کی ملاوٹ ہو گئی، عبادت میں اگر شرک کی ملاوٹ ہوگی تو اللہ پاک نہ ایمان کو قبول کرتے ہیں نہ عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ اس طرح لوگ دودھ میں خون پڑ جائے، گوبر پڑ جائے، قبول نہیں کرتے، اسی طرح اللہ ایمان، ملاوٹ والے ایمان کو اور ملاوٹ والی عبادت کو قبول بھی نہیں کرتے۔ اللہ، لیکن بھائیو دیکھو اب بازاروں میں ملاوٹ والا دودھ ہے کہ نا؟ کیوں جی؟ خالی دودھ بک رہا ہے بازاروں میں، اور بابے کے بازار پہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں، بابے کا ڈر ہے۔ بڑا عقیدے اللہ سے نہیں ڈرتے، بابے کا ڈر ہے۔ لیکن بابے کے مزار پہ ملاوٹ والا دودھ چلا گیا، بابا ناراض ہو کے بیڑا کر دے گا، پٹھے ہی مار دے گا، بس ہو بابے کو لوگ کھالا دودھ پی لو۔ اللہ، میں کہتا بھی لوگ اتنے پکے ہو گئے، حیران میں ہو رہا ہوں، بلکہ پکے کر دیے گئے۔ بعض لوگ ایسے ہیں وہ قرآن کو چھوڑ کے نا بزرگوں کی کتاب میں رسالے وہ پڑھی جا رہے ہیں۔ اگر ان کو دعوت دو بھائی قرآن بھی پڑھو، تو وہ بھی پڑھتے رہو، قرآن ہی پڑھو، اس طرح آتے ہی نہیں آتے ان کی کتابی کو۔ کہتے ہیں کہ بزرگوں نے کتاب لکھ دی، اس کے پڑھنے میں ہماری نجات ہو جائے گی، بس قرآن پڑھ کے بزرگ اتنے پکے کر دیے گئے۔ اور بعض لوگ بازاروں سے وہ کڑے لا رہے ہیں جی، ڈاکے سبز رنگ کے، سرخ رنگ کو باندھے۔ میں نے مدینے میں دو دیکھے نوجوان ریفٹ سے اترنے دیا، تو 7ویں منزل پہ ہمارا کمرہ تھا، وہاں دو نوجوان لاہور کے تھے، تو انہوں نے ایک نے ڈاکے مارے تھے، وہ ایک ہی بندے تھی، بابے بھی ہے مولوی صاحب، کہتے ہیں اللہ بھی ہے اور بابے بھی ہیں۔ بلکہ ایک صاحب نے مجھے بتلایا کہ تاکہ اس لیے باندھے کڑی، کہتے ہیں ہم کو بھیجے ہی بابو نے، اللہ نے نہیں بھیجا ہم کو، اللہ نے تو بھیج دیے، بابے ہی نہیں بھیجا، وہاں پہنچ کے بھی بابے یاد، اللہ یاد نہیں، اللہ کے رسول یاد ہے۔ اور بعض لوگ شیعہ لوگ امام حسین کا ماتم کیے جا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ماتم کری جاؤ، بس جو مرضی کرے جاؤ، حضرت حسین جنت میں، بولو کہتے ہیں جنت ہے ہی حسین کی، ہاں ہے ہی حسین کی، جس کو چاہے گا حسین جنت دے دے گی، جس کو چاہے گا نہیں دے گا جنت ہے ہی حسین کی، بس ماتم کیے جاؤ، تو اس میں پکی ہوگی، اسے ہٹتے ہی نہیں، ہٹا کے دکھاؤ۔ اسلام میں ماتم حرام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب وبدا بدا والجاہلی الیس منا، کسی چہروں میں تماچے مارے، گریبان پھاڑا، جوہلا کی طرح چلا چلا کے وہ ہم سے نہیں ہے۔ جتنا مرضی قرآن سناؤ کہ صبر ہے، جتنا مرضی مصیبت پریشانی آج اسلام میں صبر ہے، یہ ماتم سینہ کو بھی دیے حرام ہے، وہ ہٹیں گے نہیں، آپ گل پڑیں گے، آپ کو تو اٹھا گئے، اتنے پکے کر دیے۔ اور کئی لوگ بڑی 11ویں چھوٹی 11ویں پکے ہیں جی، وہ بڑی 11ویں چھوٹی کے سمجھتے ہیں کہ بس یہ کھیر کی جو دیگ ہے بس شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام پہ دے دو، تقسیم کر دو، شیخ عبدالقادر جیلانی خوش ہو گئے، ہم کو دن قیامت کی جنت ملے، اس لیے دیتے ہیں یہ 11ویں بار، ورنہ خیرات کا کوئی دن مقرر نہیں، خیرات جب چاہو خیرات کرو کسی دن میں، رات کو صبح کو، یہ چھوٹی 11ویں بڑی 11ویں اسی لیے ہے، کسی اور کو کیوں نہیں ثواب پہنچ جاتے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے ولی نہیں ہے، ایک صحابی کا مقابلہ کروڑوں ولی نہیں کر سکتے، ایک صحابی کی نشان ہے۔ اللہ کے نبی کی طرف سے خیرات کر دو، وہ صدیق کی طرف سے، علی کی طرف سے، کتنے صحابی ہیں، کتنے تابعی ہیں، کتنے بزرگ، کسی اور کی طرف سے بھی کر دو خیرات، نہیں
شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف سے نہیں کرتے بلکہ ان کے نام پہ کرتے ہیں لوگ، ان کو خوش کرنے کی راضی کی شیخ اس فیل سے راضی ہو کے خوش ہو جائے گی، دن کیا ہاتھ پر جنت ملے، اس لیے دے رہے ہیں کہ چھوٹی کیا رہے بچ جاؤ بھائیو بچ جاؤ، خیرات کس کے نام کی دو، کس کو راضی کرنے کے لیے خیرات کرو، بکرا چھترا دے کس کے نام پہ دو تو اور خوش ہو، ہاں ثواب جس کو مرضی پہنچاؤ۔ اللہ کئی لوگ سال کے بعد محفل کر لیتے ہیں نبی کی، بس محفل کافی ہے، جو مرضی کرو چھٹی ہے، دن قیامت کے اللہ کے نبی بشفاعت کر کے لے جائیں گے۔ ان چیزوں سے نجات نہیں ہوگی، قرآن یہ ہے نجات والی چیز، یہ قرآن اس سے نجات ہوگی جو اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، اس کی نجات ہوگی، اس کے بغیر کسی کی نجات ہو ہی نہیں سکتی یار، جو مرضی کرتے ہو۔ اللہ فرمایا دودھ اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے، نعمت ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے کیا خوری بگاڑ دی، دودھ کو دودھ رہنے ہی نہیں دیا، کریمیں نکال کر پانی ڈال ڈال کے جی دودھ کو دودھ۔ پہلے دور کے اندر لوگ دودھ میں پانی، اب پانی میں دودھ ڈالتے ہیں، پانی میں دودھ، اسی لیے دودھ سے مینڈکیاں نکلتی ہیں جی، مچھلیاں نکلتی ہیں، کہتے ہیں ایک ساتھ کو دودھ لے کے گیا دودھ کلو، گھر گیا دیکھا دودھ میں سے مینڈکی نکل، غلام دے گیا دودھ فروش کو، بھائی اچھا دودھ لیا تو نے، دودھ میں مینڈکی کتنا دودھ تھا، کلو میں سے مینڈکی نکلی تو ہاتھی نکلتا کلو میں سے، سریعام باتیں ہو رہی ہیں، اللہ حرام خوری سے محفوظ فرمائے۔ حکومت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے گلیوں میں پہلا دن ہے کہ جھونپڑی سے آواز آئی الکلمہ فی اللبن، بیٹی ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی پاؤ، بیٹی نے کہا کہ امی کیوں پاؤں، یہ عید آ رہی ہے، پیسے تھوڑے، تیرا دوپٹہ سوٹ نہیں بن رہا، دودھ میں پانی پاؤ، دودھ پڑے گا پیسے دیا عید بنے گی۔ بیٹی نے کہا امی تجھے پتا نہیں عمر کا درہ کتنا سخت ہے، جب لگ جائے نا پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے بندے کا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو عمر کون سا دیکھ رہا ہے، بیٹی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بیٹی ہے کہاں سے لاؤ گے ایسی بیٹی، پھر ہاتھ کو اللہ سے ڈرتی ہیں، تم نے دعا مانگی اللہ بیٹی دے، تو پھر اس لڑکی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے کی شادی ہوئی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کو جاتے تھے تو اپنی بیٹی سے یہی کہتے، بیٹی وہی جملہ بول جو چوپڑی میں بولا تھا، عمر نہیں دیکھ رہا، ان کا رب دیکھ رہا ہے۔ وہ لڑکی حضرت عمر کی بہو وہی جملہ بولتی، حضرت عمر سامنے ہوتے، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر اپنے گریبان میں پکڑ کے اپنے آپ سے کہتے عمر تو عدالت کو جا رہا ہے، ہوش سے فیصلہ کرنا، خود کو تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم سب کا یہ ایمان بن جائے کہ ہمیں رب دے ہر وقت، میں کہ ایک سیکنڈ میں صحیح ہو جاتا ہے، بس ایک سیکنڈ میں بھی رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا ڈر خوف نصیب فرمایا ومن ثمرات النخیل والعناب، جی کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں بھی اللہ کی توحید ہے، توحید کی دلیل ہے۔ کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں بھی کیا ہے، اللہ پاک کی توحید کی دلیل ہے۔ کیا کرتے ہو تم، تتخذون منہ سکرا، کھجوروں اور انگوروں سے تم کیا بناتے ہو، نشے والی چیز، شراب۔ یہ سورۃ مکی ہے، اور مکے میں شراب بھی حرام نہیں ہوئی تھی، مدینے میں شراب حرام ہوئی ہے۔ مکے میں شراب حلال تو تھی لیکن اس کو اچھی غذا نہیں کہا گیا، ورزقن حسنا، کھجوروں کو اور انگوروں کو اچھا رزق کہا گیا ہے۔ شراب حلال تھی لیکن شراب کو اچھا رزق نہیں کہا گیا، جو کھجوریں ہیں اور انگور کو اچھا رزق کہا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کو، شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، جو شراب حرام ہوگی ام الخبائث، خبائث گناہوں کی ماں، گناہوں کی جڑ، سب گناہ یہیں سے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب بنانے والا، شراب بیچنے والا، خریدنے والا، پینے والا، پھر سب پہ اللہ کی لعنت برسی ہے۔ یہ حرام ہے شراب، اس کو کبھی دیکھنا بھی نہ۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ جو ایمان والا شراب پیتا پیتا بغیر توبہ کے مر گیا، جن قیامت کی جنت میں شرابن طہورا ہوگی نا، اس سے معلوم ہو جائے گا، جنت مل جائے گی لیکن وہ شرابن طہورا جو ہے وہ نہیں ملے گی۔
اللہ اکبر. فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون. کھجوروں اور انگوروں میں بھی عقل والی قوم کے لیے اللہ پاک کی توحید کی دلیل ہے. وہ یہ ہے کہ کھجوروں کو بھی کون پیدا کرتا ہے؟ کر سکتا اللہ کے علاوہ؟ انگوروں کو کون؟ سندر کانی انگور، فلاں انگور، یہ کون پیدا کرتا ہے؟ انگور کھجورے نہیں، ہر چیز کو کون پیدا کرتا ہے؟ وجود کے بعد تک تو کس نے پیدا کیا ہے؟ وجود کے بعد تک پر بھی کسی کا اختیار نہیں ہے. وجود کے ایک سیاہ بال کو کوئی سفید نہیں کر سکتا، سفید بال کو کوئی سیاہ نہیں کر سکتا. بالوں کو پیدا بھی کون کرتا ہے اور سیاہ بالوں کو سفید بھی کون کرتا ہے؟ پیدا کر سکتا ہے. ایک وجود بھی ایک بال کو کوئی سیاہ بال کو سفید نہیں کر سکتا. سفید بالوں کو سیاہ کرتے ہیں نا، یہ خضاب وغیرہ سے کرتے ہیں، اس کے بغیر نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ نے سیاہ بال کی یہ سفید ایسے کر کے دکھاؤ نا، یہ خضاب وغیرہ سے میں دیکھا ان سے کرتے ہیں، وہ بھی چند دن کے لیے پیچھے پھر سفید نکلتے ہیں. فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور بات ڈال دی محبوب تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں. شہد کی مکھی کے دل میں لفافت تیرے رب نے کیا ڈالی ہے؟ بات ڈال دی ہے. تو یہ سورہ نحل ہے. نحل کا معنی ہوگا شہد کی مکھی. تو اب یہاں شہد کی مکھی کو اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں، اس لحاظ سے سورہ کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ النحل. اور بات ڈال دی تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں. کیا بات تھی؟ کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ شہد کی مکھی گھر بنا، پہاڑوں میں بنا. گھر بھی بنا اور کہاں بنا؟ جگہ بھی اللہ پاک نے مکھی کو بتلا دی. پہاڑوں میں بنا اور درختوں میں بنا. ومما یعرشون، اور جو لوگ چھپر بناتے ہیں. چھپر کو کہتے ہیں جو اونٹ کی وغیرہ کے بیلوں کے لیے وہ اپنا لکڑی کا فریم یا رسیوں کا فریم بنایا جائے، اس کو چھپر کہتے ہیں. اللہ پاک نے حکم بھی دے دیا مکھی کو کہ اپنے گھر بنا اور کہاں بنا، یہ بھی جگہ ہی بتلا دی مکھی کو. اللہ کو فرمایا ایک حکم. پھر دوسرا حکم مکھی کو سنما کلی من کل ثمرات، پھر کھا ہر قسم کے پھلوں سے، کیا اپنے پسند کے پھلوں پھولوں کا رس چوس. دوسرا آرڈر. تیسرا فصلوں کی سبل ربی کی ذلولا، پھر پھلوں پھولوں کا رس چوس کے اپنے رب کے رستوں پہ چل، جو تیرے رب نے تیرے لیے ہموار رستے بنائے ہیں. ہموار رستے مکھیوں کے، ان پہ چل. تو کہتے ہیں کہ مکھی رس چوسنے کے لیے جتنی مرضی دور چلی جائے، یہ پھر بھی بغیر پھولے بغیر بھٹکے اپنے چھتے پہ آ جاتی ہے. اللہ پاک نے اس کو اتنی عقل اتنا سے دیا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ یخرج من بطونہا، نکلتا ہے اس مکھی کے پیٹ سے شراب، ان پینے کی چیز یعنی شہد. مختلف الوان، شہد کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے پھولوں کے حساب سے، جیسے پھول ویسا شہد. فیہ شفاء للناس، شہد میں لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ. شہد میں کیا ہے؟ شفا ہے. اور قرآن میں بھی شفا ہے، یہ بھی اللہ نے کہا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ قرآن میں کیا ہے؟ شفا ہے. شہد میں بھی کیا ہے؟ شفا ہے. اللہ کے محبوب میٹھی چیزوں کو پسند فرمایا کرتے تھے اور شہد کو بھی پسند فرمایا کرتے تھے. شہد کو بھی پسند فرماتے تھے. تو فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، شہد کے اندر فکر کرنے والی قوم کے لیے بھی اللہ کی توحید کی دلیل ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. کہ ساری دنیا بھی مل کے، توجہ کرنا، ساری دنیا بھی مل کے خالی شہد کے قطرہ بھی نہیں بنا سکتی، اور اللہ زہریلی مکھی کے پیٹ سے منوں ٹنوں کے حساب سے شہد فراہم کر رہا ہے. یہ اللہ کی توحید ہے کہ نہ اللہ کی توحید؟ ایک اور اللہ پاک کی توحید اس میں سے نکالو کہ بھینس مختلف قسم چارہ کھاتی ہے. بھینس کے تھنوں سے سفید رنگ کا دودھ نکلتا ہے، اور مکھی جس قسم کے تھنوں کا رس چوستی ہے اسی قسم کا شہد نکلتا ہے مکھی کے وجود سے. یہ بھینس کے دودھ میں اور شہد کی رنگت میں یہ فرق کرنے والا کون ہے؟ کون کھیلا کرتا ہے؟ یہ وہی ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پہ کنٹرولر ہے، ہر چیز جس کے قبضے میں ہے. یہ وہی ہے کہ جس کا حکم ذرے ذرے پہ چلتا ہے، جس کے حکم کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا اور کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا. یہ وہی ذات ہے کہ بھینس کے تھنوں سے سفید رنگ کا دودھ
اور مکھی کے پیڑ سے جیسے پھول ہوں گے اس حساب سے اللہ پاک شہد عطا فرما رہا ہے. دودھ بھی کون پلا رہا ہے اور شہد بھی کون عطا فرما رہا ہے. سانو ہونا دودھ مل رہا صحیح، شہد صحیح مل رہا. اللہ فرمایا اللہ خلقکم، لوگوں اللہ نے تم کو پیدا کیا، کسی نے نہیں پیدا کیا. یہ اللہ کی توحید ہے. اللہ نے صرف تم کو پیدا کیا، تمہارا تو نام و نشان تک نہیں تھا. اللہ نہ پیدا کرتا تمہیں کون پیدا کر سکتا تھا؟ کون کر سکتا تھا؟ یہ اللہ کا کرتا ہے، اللہ کی توحید. اللہ نے تم کو پیدا کیا، تمہارا نام و نشان تک نہیں تھا، ذکر تک نہیں تھا تمہارا. اللہ نے تم کو پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ گندے کترے سے. یہ بھی اللہ کی توحید. گندے کترے سے کوئی چیز بن سکتی ہے؟ اللہ والے کتنا خوبصورت انسان بنا دیا گندے کترے سے، اللہ ہی بنا سکتی. یہ بھی اللہ پاک کی توحید ہے. پھر کہاں بنایا؟ 3 دھیروں میں. ماں کے پیٹ کا ماں کے رحم کا پردہ ہو سکتا. 3 اندھیروں میں بنایا. 3 اندھیروں میں کوئی کچھ نہیں بنا سکتا، تو اللہ نے خوبصورت انسان بنا دی. یہ بھی اللہ پاک کی توحید ہے. اللہ پاک کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں بنا سکتا 3 اندھیروں میں. اللہ پاک نے 3 اندھیروں خوبصورت انسان بنا کے دکھا دی. یہ بھی اللہ پاک کی توحید ہے. اللہ نے تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر اللہ ہی تمہیں وفات دے گا. اللہ ہی نے پیدا کیا، اور وفات بھی کون دے گا؟ اللہ پاک کے علاوہ نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے نہ کوئی وفات دے سکتا ہے. اللہ ہی نے پیدا کیا، اللہ ہی وفات دے. یہ بھی اللہ پاک کی توحید. قرآن کے لفظ میں اللہ پاک کی توحید ہے. اب مولوی کو اللہ کے ساتھ محبت ہو تو اللہ کی توحید بیان کرے. مولوی صاحب کو تو پیسوں کے ساتھ محبت ہے، روٹی کی یا کھلوں کے ساتھ محبت ہے. مولوی پیسے کی بات کرتا ہے، روٹی کی بات کرتا ہے، کھلوں کی بات کرتا ہے. اللہ کی تو بات کرتے ہی نہیں. اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، مولوی چھوڑ دے. اللہ سے محبت نہیں، اللہ سے پیار نہیں ہے. فرمایا وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے وہ ہیں جن کو رذیل عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. رذیل عمر سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. رذیل عمر کیا ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ جاننے کے باوجود انسان نہیں جانتا. جب انسان انتہائی بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے نا، انسان کی جسمانی طاقت ہوتی ہے اور دماغی طاقتیں ساری کمزور ہو جاتی ہیں. انتہائی بڑھاپے میں انسان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی، نہ کوئی بات یاد رہتی ہے، نہ کوئی انسان انتہائی بڑھاپے بات سمجھ سکتا ہے. انتہائی بڑھاپے میں انسان بچوں جیسا بن جاتا ہے. لیکن سمت علماء بیان کرتے جو قرآن پڑھتا رہے گا کتنا مرضی بوڑھا ہو جائے بڑھاپے میں اللہ اس کی عقل کو ٹھکانے رکھے گا. تو قرآن پڑھتا رہے نہیں، اس عقل خراب ہوگی اس کی باقی بڑھاپے کی وجہ سے اس کی دماغ میں عقل میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اللہ اس کی عقل کو دماغ کو ٹھکانے رکھے. تو قرآن پڑھتا جتنا مرضی بوڑھا ہو جائے. اللہ اکبر. فرمایا ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ کیا ہے؟ علیم ہے. کوئی علیم نہیں، کون علیم ہے؟ کوئی قدیر نہیں، کون قدیر ہے؟ بے شک اللہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے. اور علیم ایسا اللہ کہ ہر انسان کو جانتا ہے. انسان ہی نہیں، ہر چیز کو جانتا ہے اور بیعت وقت جانتا ہے، سب کو جانتا ہے. یہ کون ہے جاننے والا؟ ہر انسان ہی نہیں، انسان کا ذکر ہو رہا ہے. انسان ہی بلکہ ہر چیز کو، وال کو، ذرے ذرے کو ہر وقت کون جانتا؟ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اللہ ہر انسان کو جانتا ہے اور ہر انسان کے وجود میں جتنے بال ہیں ان کو بھی جانتا ہے. ہر انسان کے وجود میں جتنا خون ہے جانتا ہے. ہر انسان کے وجود میں جتنے جوڑ ہیں کون جانتا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ انسان کے وجود میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا. چھوڑوں کا پتا پورے نہیں کر سکتے 360 جوڑ، لیکن کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. انسان کے وجود میں جتنی ہڈیاں ہیں ہم جانتے ہیں، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اس کے علاوہ ہر انسان کی زندگی کتنی ہے، رزق کتنا ہے، سانس کتنے ہیں، کون جانتا ہے؟ ہر انسان کو کتنی خوشی ملے گی، کتنی غمی ملے گی، اور اس کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی تو کہاں ہوگی، کس عورت کے ساتھ ہوگی، کب ہوگی، جس کے ساتھ شادی ہو اس کا نام کیا ہوگا، آگے اس میں سے اولاد کتنی ہوگی، بچے کتنے بچے، ان کے نام کیا،
کیا کیا کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. پھر ہر انسان کہاں مرے گا، مرنا ہے کہ نا؟ کہاں مرے گا ہر انسان؟ کیسے مرے گا؟ کب مرے گا؟ کس سن میں مرے گا؟ کس مہینے میں مرے گا؟ کس ہفتے میں؟ کس دن میں؟ کس گھنٹے میں؟ کس منٹ میں مرے گا؟ کون جانتا ہے؟ پھر ہر انسان کا جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ پڑھا جائے گا تو کس وقت پڑھا جائے گا؟ رات کو، دن کو، صبح شام؟ کون پڑھائے گا؟ کون جنازہ پڑھے گا؟ قبر پہ مٹی ڈالے گا؟ کون جانتا ہے؟ یہ ہے علیم جاننے والا اللہ. بلکہ اللہ اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں. اور اللہ کیا ہے؟ قدیر. اگر کسی کا نام عبدالعلیم، اس کو عبدالعلیم علیم رکھو. علیم صاحب کی حال ہے؟ آپ سے کہہ دینے ہیں علیم کون ہے؟ عبدالعلیم کو. علیم کے بندے کیا حال ہے؟ کسی کا نام عبدالقدیر ہے، عبدالقدیر کو قدیر نہ کہو. قدیر کون ہے؟ قدرت والا کون ہے؟ اللہ ایسی قدرت والا ہے. اگر چاہے کسی کی جوان کی جوانی میں عقل ٹھکانے نہ رہنے دے، اگر اللہ چاہے کسی جوان کی جوانی میں عقل ٹھکانے نہ رہ دے، اگر چاہے کسی بوڑھے کی بڑھاپے میں عقل کو برقرار رکھے، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. میرے بھائیوں یقین بنا لو، دل سازی کر لو کہ جو بھی کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. بغیر اسباب کے کرتا ہے اللہ، بغیر رائے کے کرتا ہے. میرے بھائیوں اللہ بغیر اسباب کے کرتا ہے، بغیر رائے کے کرتا ہے، اور بغیر کسی کے خوف کے کرتا ہے، بغیر کسی کے مشورے کے کرتا ہے، بغیر کسی کی اجازت کے کرتا ہے. اللہ چاہے بڑے بڑوں کو پکڑ لے، معاف کرنے پہ آئے تو گناہ گاروں کو معاف کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں اس لیے اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہو، اللہ کی رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی، فضل و کرم کی ہر وقت امید رکھو. اگر اللہ کی رحمت کے قطرہ مل گیا نا، دونوں جہانوں میں انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. میرے بھائیوں لوگوں نے ایسے علم والے کو، جو کرنا میں نتیجہ نکالنے لگا ہوں، لوگوں نے ایسے علم والے کو، ایسی قدرتوں والے کو، ایسی طاقتوں والے کو اور ایسی عزتوں والے کو چھوڑ کر بلکہ فراموش کر کے فوت شدہ باپوں کو اپنا ہر کچھ سمجھ لیا ہے. اپنا سب کچھ فوت شدہ باپوں کو سمجھ لیا ہے. بھائیو اللہ کے مقابلے تو شے کوئی نہیں، اللہ کے مقابلے میں ہوتے کوئی بھی کچھ نہیں ہے. اللہ کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں ہے. جو ہے کون ہے؟ اللہ ہی اللہ. میرے جدھر دیکھتے ہو اللہ ہی اللہ ہے. اللہ کی کاراگری ہے، اللہ کی مخلوق کی جدھر دیکھتے ہو اللہ ہی اللہ ہے. اس لیے مرتے مرتے بھی جو مرضی ہو جائے، نہ اللہ کو چھوڑنا ہے، نہ اللہ کے رسول کو چھوڑنا ہے، نہ قرآن کو چھوڑنا ہے، نہ نبی کے فرمان کو چھوڑنا ہے، نہ عقیدہ توحید و سنت پہ چھوڑنا ہے. دن قیامت کے انشاءاللہ پھر قرآن کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور رسول کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اللہ کا فضل بھی نصیب ہوگا، انشاءاللہ جنت بھی نصیب ہوگی. اللہ عمل کی توفیق. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک واضح تمہارے چوپایوں میں البتہ عبرت ہے. نُسْقِیکُم مِّمَّا فِی بُطُونِہِ، پلاتے ہم تم کو ان کے پیٹوں سے، اوپر اور خون کے درمیان سے، خالص دودھ سائل للشاربین، جو آسانی کے ساتھ گلے سے اترنے والا ہے. وَمِن ثمرات النخیل والعناب، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے، تتخذون تم بناتے ہو، منہ سکر، اس سے نشے والی چیز. ورزقا حسنا، کھجوریں اور انگور اچھا رزق بھی ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک ان مذکورہ چیزوں میں اللہ پاک عقل والی قوم کے لیے اللہ پاک کی توحید کی نشانی ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی کی تیرے رب نے طرف شہد کی بکھی کی، اتخذی کہ بنا دو من الجبال بودا، پہاڑوں میں کر، ومن الشجر درختوں میں، وَمَا يَعْرِشُونَ، اور وہ چھپر جو لوگ چڑھاتے ہیں چھپروں میں. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، کھا تو ہر قسم کے پھل سے، فصل کی پہچان تو سبول ربی کی، جو اپنے رب کے رستوں میں تیرے لیے ہموار ہے. یخرج من بطون، نکلتا ہے اس مکھی کے پیٹ سے، شراب پینے کی چیز، یعنی شاید مختلف الوان، مختلف طرح اس کا. فیہ شفاء للناس، شہد میں شفا ہے واسطے لوگوں کے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتقون، بے شک اس شہد کے اندر فکر کرنے والی قوم کے لیے اللہ پاک کی توحید کی دلیلیں ہیں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ نے پیدا کیا تم کو
ثم يدعو فقير وفا دے گا تم کو ومنكم من يرد الى ارذل العمر اور تم میں سے وہ بھی جن کو رذیل عمر کی طرف اٹھا دیا جاتا ہے لکھے لا یعلم بعد علم تاکہ نہ جانے بعد جانے کچھ بھی ان اللہ علیم قدیر بے شک اللہ جاننے والا ہے اللہ ہی قدرت والا ہے ہاں بیٹھو سارے ساتھی بھی جائے کوئی سب ساتھی بیٹھو ہاں جی یہ اپنے صاحب کیا نام ان کے فوت ہو گئی نانا کہ نانا فوت ہو گئی تو دعا مانگو اللہ پاک ہم سب کا آنا جانا پورا مضبوط فرما سب کا سننا سنانا پورا مضبوط فرما اللہ اس بار کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ العالمین ہمارے ساتھی سے نانا فوت ہو گیا ہے اللہ پاک اس مرنے والے کو اللہ پاک اپنے دوبارہ رحمت میں جگہ نصیب فرما اس مرنے والے قبر کو روشن فرما قبر فرما اللہ پاک اس مرنے والے قبر کو جنت کی باغوں سے پاک بنا یا اللہ العالمین اس مرنے والے کے درجے بلند فرما اور اپنے رضا نصیب فرما دوست پیارا مقام نصیب فرما اللہ جتنے مردود مسلمان کے بچے اور دنیا سے مقصد ہو گئے یا اپنی شاد روش کر کے سب کو جنت کے دوست پیارا مقام نصیب فرما اللہ ہم سب کے ساتھ اپنے درجے کا معاملہ فرما اللہ ہماری دنیا بہتر فرما اور بہتر فرما اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان بھی فرما مرتے وقت ہم کو اپنے محبوب کا کلمہ نصیب فرما ہماری دعائیں پورا فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وسلم. بیٹھے سارے ساتھی بیٹھے بھی سب ساتھی تسلیم رکھیں شاہی صاحب بیٹھے بیٹھ بھی سارے ساتھی کوئی نہیں بیٹھ تو بیٹھ سارے